2025 کی ویلیڈیشن تھی، جس میں ہم نے 2025 تک 25ویں پوزیشن حاصل کرنے کا ہدف رکھا ہوا تھا۔ تو 2030 میں ہمیں 20ویں پوزیشن جو انڈورس ہوئی، تو وہ ہمارے اس ویژن کی انڈورسمنٹ تھی کہ ہم ٹریک کے اوپر چل رہے تھے اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے 2018 میں سونامی کا ہم نے شکار ہو گئے، اور اس کے بعد جو پاکستان کا پالیسی کا ڈائریکشن تھی اس کو پھر تبدیل کر دیا گیا۔ سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے، لیکن کیا سیاسی تبدیلی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ وہ سارا سفر جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہے اسے بھی ترک کر دیا جائے، چونکہ وہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا؟ اور اس کی ایک مثال، چھوٹی سی مثال، وائی ڈی ایف کا یہ پروگرام بھی ہے کہ جو نوجوانوں کے لیے ان کی تربیت کے لیے شروع کیا گیا تھا، اسے بھی بند کر دیا گیا، چونکہ یہ بھی پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا۔ اور اسی طرح جو بڑے بڑے اور منصوبے، چاہے وہ سی پیک تھا، چاہے وہ اور ہمارے اکنامک ڈائریکشنز یا پالیسیز تھیں، ہر چیز کو نہ صرف بند کیا گیا بلکہ بدترین تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، جس سے انویسٹر کانفیڈنس بری طرح شیٹر ہو گیا، اور پاکستان جو اوپر کی طرف جا رہا تھا، ایک ہی سال میں اس کی معیشت کووڈ سے پہلے ہی 6% گروتھ سے 1.7% پہ آ گری۔ اور پھر وہ ساری محنت جو ہم نے ویژن 2025 کی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے آنکھوں کے سامنے اس پر پانی پھر گیا، اور آج 2022 میں ہم کھڑے ہیں، اور وہی پاکستان جس کے لیے 2017 اور 18 میں میرے دفتر میں امریکہ کے ایمبیسڈر، برطانیہ کے ہائی کمشنر، یورپین یونینز کے ایمبیسڈرز، جاپان، خلیجی ممالک کے سفراء، سب آ کر ہم سے یہ مطالبہ اور تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ ہماری کمپنیاں کون سے سی پیک کے اکنامک زون میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ آج یہی پاکستان ان تمام دوست ممالک سے اپنے قرضے رول اوور کروا رہا ہے۔ تو یہ آج جب ہم 75ویں سالگرہ پہ کھڑے ہیں اور میں اپنے پچھلے 25 سال کے سفر کا جائزہ لیتا ہوں، تو مجھے نہایت ہی مایوسی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے 4 قدم آگے اٹھائے تو 6 قدم ہم پیچھے کی طرف بھی چلے گئے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ سیاسی عدم استحکام اور پالیسیز کا تسلسل نہ ہونا کہ جس نے ہماری ہر دور کی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو، جو مجھ سے بڑا ایک سوال ہوتا ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ اکثر لوگ ایز پلاننگ منسٹر مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اگلے سال معیشت کی کیا فورکاسٹ کرتے ہیں؟ تو میں انہیں جواب یہ دیتا ہوں کہ میں اس بارے میں فکر مند نہیں کہ اگلا سال کیا ہوگا۔ میں اس بارے میں فکر مند ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جو آپ لوگ ہیں، جب یہ 2047 میں اگلے 25 سال کے بعد تاریخ کے سامنے کھڑی ہوگی، تو کیا یہ بھی میری نسل کی طرح شرمسار ہوگی، یا یہ نسل تاریخ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے اپنے کامیابی پر ناز کر سکے گی؟ تو آج آپ کی نوجوانوں کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پچھلا 25 سال کا سفر سیاسی عدم استحکام، انتشار اور پولرائزیشن کی نظر ہو گیا، کیا اگلے 25 سال کا ہمارا سفر بھی اسی روش پہ، ڈگر پہ چلے گا، یا اگلے 25 سال کے سفر کو ہم ایک نئی راہ پہ گامزن کریں گے کہ اس ملک کے اندر امن ہو، اس ملک کے اندر استحکام ہو،
اس ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل ہو، اس ملک میں ہم اختلاف کریں لیکن اس اختلاف کو نفرت کی بنیاد نہ بنائیں۔ ہم اس ملک کے اندر اپنی رائے رکھیں لیکن اپنی رائے سے اختلاف رکھنے والے کو غدار یا اپنے سے کم درجے کا پاکستانی نہ تصور کریں۔ ہم اختلاف رکھیں لیکن اختلاف سے نبٹنے کے لیے ہم مکالمے کو اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی روش اپنائیں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کے سر پھاڑیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں۔ چونکہ کوئی بھی ملک اگر اس نے ترقی کرنی ہے تو اسے سب سے زیادہ اتحاد، یگانگت اور ہارمنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں بھی جو نظام چل رہا ہے وہ ہارمنی کے اصول کے مطابق چل رہا ہے۔ اس کائنات میں مختلف ستارے ہیں، مختلف گیلیکسیز ہیں، مختلف سسٹمز ہیں جو اپنے اپنے نظام میں گامزن ہیں، لیکن اگر یہ سب فلوٹنگ سسٹمز اس کائنات کو، اس کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہیں تو اسی لیے کہ ہر کوئی اپنے مدار میں اور اپنے نظام کے ساتھ جڑا ہے اور وہ دوسرے کے نظام میں خلل نہیں ڈال رہا۔ یہ جو ہارمنی کا تصور ہے یہی قوموں کے لیے بھی نہایت اہم ترقی کا فلسفہ ہے کہ اپنے اپنے مدار کے اندر اگر ہم موجود ہیں تو ہمارے مداروں کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر نظام کے اندر انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب ہم پاکستان کی تعمیر نو کی بات کرتے ہیں، اگلے 25 سال کی بات کرتے ہیں، تو اقبال کا پیغام ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک اقبال کے جو اشعار ہیں ان میں جو 2-3 پیغام ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اقبال نے قوم کو پہلا درس یقین کا دیا کہ اگر آپ میں یقین نہیں ہے، آپ میں سیلف بلیف نہیں ہے، آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ لو ہے، تو آپ دنیا میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر او غافل کہ مطلوب گما تو ہے۔ اور پھر کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اور پھر سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر بے یقینی۔ آج اگر کوئی پاکستانی نوجوان کو یہ بتائے کہ ہم ایک غلام قوم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی قوم کی توہین ہے اور تذلیل ہے۔ ایک ایٹمی قوت غلام نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہو، کوئی دشمن اس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو یہ درس دیں گے کہ ہم غلام ہیں اور ہم دنیا کی بہت ہی کمتر قوم ہیں